کیا ہے۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک حق بات زبان پہ جاری فرمائے اور دل کو رضا و تسلیم عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ تمام حضرات سونے اللہ کا نام لیجئے، کہیے سبحان اللہ۔ کل کی آیت مطالعہ جو تلاوت کی تھی، ان آیت مطالعہ میں اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کے قول کا ذکر کیا کہ اللہ کے انبیاء نے کافروں کے اعتراضات پر جواب کیا دیا۔ انہوں نے اپنے من چاہے معجزے اللہ کے انبیاء سے طلب کیے تو بدلے میں اللہ کے انبیاء نے فرمایا ہمارے لیے کچھ نہیں، ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہمارا رب کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری زبان ہمارے رب کی زبان ہے۔ ایک الفاظ میں اگر اس بات کو سمجھے نا تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے انبیاء بے بس ہیں۔ ایک زبان ہے وہ جو بے بسی کی زبان استعمال کرتا ہے، ایک وہ ہے جو محبت کے لفظ استعمال کرتا ہے، اور ہم اہل محبت ہیں، ہم محبت کی زبان استعمال کریں گے۔ ہم کہیں گے ایک بات کو دو انداز بیان کرنے کے دو انداز ہیں۔ بظاہر یہ کہہ رہی ہے وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، ہمیں کیا ہے، ہم تو پابند ہیں، معاذ اللہ کچھ نے کہا بے بس ہے، ہم کہتے ہیں بے بس نہیں، بے بس ہوتے تو کچھ نہ کرتے، بلکہ یہ یوں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ جو چاہتا ہے یہ کرتے ہیں اور یہ جو چاہنا چاہتے ہیں اللہ وہی کر دیتے ہیں۔ تو یہ بس بات کچھ اس طرح ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں اللہ وہی کرتا ہے، اور یہ لب بھی نہیں کھولتے مگر وہی جو وہ چاہتا ہے، جو اس کی رضا ہو یہ وہی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم تو اس کے پابند ہیں، اگر وہ چاہے گا تو ہماری ہاتھوں سے جاری کر دے گا، ہم میٹھے کنویں کو بھی میٹھا کر دیں گے، کڑوے کنویں کو بھی میٹھا کر دیں گے، وہ نہیں چاہے گا تو ہم کیا کریں۔ ہمارا تو یہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون کہا، پھر کہا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، فرمایا پہلے جو ہے دعوت دی کہ مومنوں کو چاہیے بھروسہ کسی پہ نہ کریں، بھروسہ کسی پہ نہ کریں، بھروسہ کرنا ہے تو اللہ کی ذات پہ کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ اور پھر کہا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، پھر رزق کے طور پہ کہا، اور فرمایا تم کہتے ہو ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے اور توکل کرتے نہیں ہو۔ اب متوکل کی یہ نشانی نہیں ہے کہ خوشی میں تو اسی کی تعریف کرے اور جب غم آئے تو وبیلا کرے، نہیں ایسا نہیں ہے، جو خوشی میں بھی کہتا ہے میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں، مال مل گیا کہتا ہے اللہ کی ذات نے دیا، اور جب مال نہیں ملتا تو کہتا ہے اللہ تعالی نے دیا کچھ نہیں مجھے۔ تو فرمایا ایسا نہ کر، بلکہ تو ہمہ وقت یک وقت ہو، ایک ہو جا، ایک کا ہو جا، اور تجھے چاہیے کہ تو جب بھی توکل کر، اگر تو کہتا ہے میں متوکل ہوں تو توکل کا ثبوت دینا، توکل کا ثبوت دینا۔ خوشی میں تو متوکل بنا ہوا ہے، اور جب تجھے پریشانی آتی ہے پھر تو کسی اور در پہ جھک جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب من آج کی آیت مطالعہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی جو اللہ کے انبیاء کو دھمکی تھی اس کا ذکر کیا، اور اللہ کے نبیوں کا پھر فعل ذکر فرمایا۔ اللہ فرمایا وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، کافروں نے کہا رسولوں سے، کہنے لگے لنخرجنکم، ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، تمہیں ہم اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، یہ ان کی خام خیالی تھی، دھمکیاں تھیں۔ جب بندہ جابر اور ظالم ہونا تو وہ یہی کہتا ہے میں تو یہ اپنے وقت سے علاقے سے نکال دوں، تو کون ہوتا ہے یہاں؟ اللہ اکبر، یہ علاقہ ہمارا ہے، یہ جگہ ہماری ہے، ہم یہاں کے مالک ہیں، تو کون ہوتا ہے؟ فرمایا لنخرجنکم من ارضنا، انہوں نے کہا ہم نکال کے رہیں گے تجھے۔ اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا او لتعودن فی ملتنا، شرط یہ ہے ہمارے قدموں میں بیٹھ۔ اللہ کے انبیاء کو کہنے لگے کہ تم ہمارے دین پہ لوٹو۔ اب اس آیت، اب سمجھنے والی باتیں آ گئی، اس آیت کے ظاہری عموم سے، ظاہری الفاظ سے یہ نظر آتا ہے کہ گویا اللہ کے نبی پہلے ان کے دین پر تھے، کیونکہ انہوں نے کہا او لتعودن فی ملتنا۔ قرآن بڑا سونا ہے بھائی جان، یہ قرآن باتیں یوں کرتا ہے، باتیں بار بار وہی آ رہی ہیں جو بار بار ہو رہی، لیکن ہر بات میں ایک بات ہے، بات کے اندر ایک بات ہے۔ جیسے کوئی متوالا اور دیوانہ اور عاشق کسی کا ہوتا ہے نا، تو اس کا جو محبوب ہوتا ہے وہ اسے انداز مختلف سے ہر مرتبہ گرماتا رہتا ہے۔ کبھی یہ بات سنائی، ابھی اس کا اثر اس سے نہیں جاتا، وہ دوسری سنا دیتا ہے، وہ اس کے غم میں ابھی ہوتا ہے کہ تیسری سنا دیتا ہے، تیسری میں ہوتا ہے چوتھی سنا دیتا ہے۔ بس یہ قرآن ایسا ہی ہے بھائی جان،
یہ ایسا ہی ہے، باتیں وہی کرتا ہے جو سادی ہیں، وہی بات ہے روزانہ ہوتی ہے، لیکن ہر بات میں ایک بات ہے۔ اللہ فرمایا اول تعودن فی ملتنا، ہم تمہیں یا تو تم لوٹ آؤ۔ اس سے پتہ ظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے انبیاء پہلے ان کے دین پہ تھے، تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اب اس کے جوابات کیا ہے؟ جوابات یہ ہیں کہ جناب من اللہ کے انبیاء جس قوم میں آئے اسی میں رہے، پلے بڑے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے۔ جب اللہ نے نہیں چاہا، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی، وہ اس کے حکم کے بغیر لب بھی نہیں کھلتا۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، توجہ رکھنا میرے بھائیو، کہ اللہ کے انبیاء ماں کے پیٹ میں بھی نبی ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ماں کے پیٹ سے باہر آتے پھر بھی نبوت والے ہوتے ہیں، لیکن نبوت کا اظہار کا ایک وقت اللہ نے مجھے ورنہ پتہ تو ان کو بھی تھا یہ بت پرستی ہو رہی ہے۔ توجہ کہانی سے کیا خیال ہے؟ سارے نبی سے کو پتہ کہنا ہے کہ مکے بت پرستی تھی، آپ 40 سے کیوں رکے رہے؟ سب تو بڑا معاہد اور خاتم النبیین نبی اتنے عرصے کیوں رکے رہے؟ کیوں نہیں ان کو پہلے دن سے کہا؟ تو پتہ چلا انہوں نے کہا نا کہ ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہمارا اللہ کہتا ہے، انَّتِيَكُمْ بِالسُّلْطَانِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ آپ نے 40 سال تک صبر کیا، کس لیے کیا؟ رب نے کہا محبوب نہیں کہنا، ان کو نہیں کہنا، ابھی نہیں کہنا، یہ میں جب چاہوں گا تب کہنا۔ انہوں نے کہا رب جب تو کہے گا ہم تب کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے عظمت انبیاء کتنی بڑی ہے میں تو بیان ہی نہیں کر سکتا، وہ کون سے الفاظ ہوں جو اللہ کے انبیاء کے قد کاٹ کو پہنچ سکے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا لوٹ آؤ نہیں تو پھر ہم تمہیں ملک سے نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا اول تعودن فی ملتنا، ہمارے دین میں۔ اس سے پہلا معنی یہ بنتا ہے کہ جناب اللہ کے انبیاء تو کبھی بھی ایسے نہیں تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کیونکہ اللہ کے انبیاء ان کے علاقوں میں رہے، ان کے پاس رہے، تو پہلے انہوں نے کبھی بت پرستی سے منع نہ کیا تھا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم ہی جیسے ہیں، یہ ہم ہی جیسے، کیونکہ انہوں نے ہمیں کبھی منع جو نہیں کیا، 40 سال تک سرکار نے کچھ نہیں کہا، تو وہ سمجھتے تھے کچھ بھی نہیں ہے، تو صادق ہے، امین ہے، بڑا نیک ہے، اس جیسا تو کوئی مکہ کی دھرتی پہ کوئی ہے ہی نہیں۔ جب سرکار نے فرمایا نا کہ یہ بت خدا نہیں ہے تو پھر وہ بگڑ گئے۔ وہ پہلے یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے کسی قول بات کی وجہ سے انہوں نے کہا اول تعودن فی ملتنا، اور یہ قول مسلمانوں کا نہیں ہے۔ ذرا توجہ کیجیے گا بات کی طرف۔ اول تعود یہ قول کس کا ہے؟ اللہ نے کہا وقال الذین کفروا، یہ قول کافروں کا ہے، اور کافر اپنے قول میں سچا نہیں ہے۔ یہ قول اللہ کا نہیں ہے، یہ قول اللہ تعالیٰ نے کافروں کا نقل کیا کہ کافروں نے ایسے کہا۔ اب تیسرا معنی اس کا سنیے، یہ تیسرا معنی یہ ہے کہ یہ کلام اللہ کے انبیاء سے نہیں ہے، ان کے متبعین سے، ان کے ماننے والوں سے، کیونکہ ابو بکر آ گئے، عمر آ گئے، عثمان آ گئے، بلال آ گئے، صہیب آ گئے، سلمان فارسی آ گئے، اور سونے یاسر بن عمار آ گئے۔ کیسے پیارے پیارے میرے آقا کے پاک دل غلام جب سرکار کے پاس بیٹھے نا تو انہوں نے دھمکایا ان کو دھمکایا، ان جو متبعین تھے، ماننے والے تھے، پیروکار تھے، ان کو دھمکایا اور کہا کہ تم واپس آ جاؤ نہیں تو تپتے ریت پہ لٹائیں گے، واپس آ جاؤ نہیں تو انگاروں پہ سلا دیں گے، واپس آ جاؤ نہیں تو پھر بند بوری میں بند کر کے چمڑے کی بوری میں دھواں چھوڑ دیں گے، اس کو آگ میں ڈال دیں گے، تم پگھل جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ انہوں نے کہا مر تو سکتے ہیں پر واپس نہیں آ سکتے، کچھ کر لو ہے۔ احد کی سدائیں لگاتے تھے ذرا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیہ کہتا تھا پر تو بھی کیسا غلام ہے کہ کھاتا ہمارا ہے باتیں کسی اور کی کہتا ہے۔ انہوں نے کہا جسم تیرے حوالے کیونکہ تو نے پالا اس کو، روح پیارے آقا کے حوالے، وہ جانے اور وہ یہ کام جانے کچھ کہنے والا ہے جی۔ تو فرمایا اول تعودن فی ملتنا، انہوں نے دھمکی لگائی، کہنے لگے واپس آ جاؤ ہمارے دین کی طرف نہیں تو پھر ہم تمہیں جو ہے اس ملک سے نکال دیں گے۔ اللہ نے فرمایا جب یہ کہہ رہے تھے، توجہ رکھنا صحیح، اللہ کی بات بالکل سچی ہے، جب یہ قول کر رہے تھے اللہ نے ادھر سے وہی بھیجی، سبحان اللہ، ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی، یعنی اس طرف وہ مخلوق کے ساتھ بات کر رہے تھے، ادھر اللہ کے ساتھ بات کر رہے تھے، یعنی ڈائریکٹ کلام جڑا ہوا تھا۔ فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، فرمایا ان کے رب نے ان کی طرف وہی بھیجی، کلام کیا اللہ پاک نے خود۔ فرمایا فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم البتہ ضرور وقت آنے والا ہے ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ پھر مکے میں دیکھا نہیں جناب، اللہ اکبر، سنیے ذرا حدیث یاد آ رہی ہے،
آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تھے سرکار، تو ایک دن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ گزرے، ایک دن حضرت بلال بیٹھے تھے، صہیب بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ اور صحابہ بیٹھے، یعنی وہ صحابہ بیٹھے تھے جو غریب تھے، جنہوں نے مارے کھائے تھے، بہت زیادہ مارے کھائے تھے۔ تو وہ جب گزرے تو حضرت بلال یا دوسرے کسی صحابی نے کہہ دیا کہ کیا اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمنوں سے ابھی تک مقابلہ، کیا ان کا ابھی اللہ کی تلواروں نے ان کی پکڑ نہیں کی، یعنی ان کو تانا دیا ہے کہ تم ہی وہ لوگ تھے جو احد میں بھی سرکار کی مخالفت کرنے آئے، تم ہی وہ لوگ تھے ابو سفیان جو غزوہ احزاب برپا کرنے والے، تم ہی تھے وہ جنہوں نے صلح حدیبیہ پہ سرکار کو عمرے سے روکا، آج تم قبضے میں آئے نا، آج پتہ چلا تمہیں کہ اسلام کتنی طاقت رکھتا ہے۔ بظاہر یہ یہی لگتا ہے کہ یہ گرم ہوائیں جو چل رہی ہیں یہ تباہ و برباد کر دیں گے دین کو، ہرگز نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ یہ کر لیں جتنا نواز شریف نے کرنا ہے، جتنا نے ظلم کرنا ہے کر لیں، دین پہ بند کروا لیں سپیکروں کو، نہ سننے دیں ہماری بہن بیٹیوں کو کوئی دین کی بات، یہی نقصان ہوگا نا بھائی جان۔ پہلے ہماری عورتیں قابو میں نہیں ہیں، اور جب یہ ہم سپیکر ہی بند کر دیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ کرنے جو کرنا ہے کرنے، لیکن دین مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ مائیں اللہ خود پیدا کر دے گا، ہاں ایسی بہن بیٹیاں خود پیدا ہو جائیں گی جو دین سنیں گی اور دین دار پیدا کریں گی۔ صلاح الدین ایوبی کی ماں بھی ایک فقیر کی بیٹی تھی اور فقیر کی بیوی تھی، لیکن اللہ نے عزت دی تو فتح کر دیا بیت المقدس کو۔ جناب طارق بن زیاد ایک جھوپڑی میں رہنے والا جوان تھا، جھوپڑی میں افریقہ کا باشندہ تھا، کالے رنگ کا، لیکن اللہ نے عزت دی تو یورپ کو فتح کر دیا۔ ایسے نہیں ہے اسلام خود ہی اپنے کام کروا لے گا، ہاں میں دیکھتا ہوں میں دین کے لیے کیا کروں گا، کیا میں جڑ کاٹ رہا ہوں اس کی یا اس کو تناور کر رہا ہوں، بات ختم کرے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے یہ بات کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قریب سے گزرے، انہوں نے کہا اے تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ تو شیخ ہے، شیخ مکہ ہے، بزرگ ہے شیخ اس مکہ شہر کا اور سرکار کا رشتہ دار ہے، تم نے اس کی دل آزاری کی۔ ان کو جب یہ بات ابو بکر نے کہی نا تو انہیں اپنے غم تازہ ہوئے، ان غلاموں کو، یہ غریبوں کو غم تازہ ہوئے، وہ سرکار کے بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ابو سفیان کے بارے میں یہ بات کہی اور ابو بکر نے ہمیں یہ کہہ دیا، اب سننا میں اپنی بات نہیں کرتا، میری کتاب میرے پاس موجود ہے، سرکار نے جو فیصلہ کیا، آپ نے ابو بکر کو بلایا، فرمایا ابو بکر تم نے ان کی دل آزاری کیوں کی؟ ایک طرف وہ سردار مکہ ہے، اگرچہ وہ مسلمان ہیں، ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں، وہ بھی اللہ کے محبوب کے صحابی ہیں، لیکن شان اپنی اپنی کھڑی ہے۔ سرکار نے فرمایا اے ابو بکر تم نے ان کی مخالفت کیوں کی؟ یاد رکھ اگر تم میرے ان غریب غلاموں کی مخالفت کرے گا اللہ تیری مخالفت کرے گا، اگر تو بلال کو غضبناک کرے گا اللہ تیرے ساتھ غضبناک ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا نا تو آپ وہیں آ گئے اور کہنے لگے اے میرے بھائیوں مجھے معاف کر، میرے بھائیوں مجھے معاف کر۔ انہوں نے فرمایا کوئی بات ہی نہیں یار، جاؤ اللہ تمہاری بخشش۔ اللہ اس سے پتہ چلتا ہے غریبوں کی اللہ کے ہاں کتنی شان ہے۔ اللہ انہوں نے کہا ہم تمہیں نکال دیں گے، انہوں نے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا ہم نے وحی کی، ہم نے کہا ہم ضرور البتہ ضرور ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، فرمایا اور البتہ ضرور اس ملک میں فرعون کو نکالیں گے، موسیٰ کو آباد کریں گے، ہم نمرود لعین کو ماریں گے اور ابراہیم کو آباد کریں گے، ہم مکہ میں ابو جہل کو تباہ و برباد کریں گے، امیہ بن خلف کو فنار کریں گے اور اس کے ہم نواؤں کو جہنم کے تل میں پیندے میں رکھیں گے اور محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو سرداریاں دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد ہمارا وعدہ ہے، یہ نسکنن یہ نون کے اوپر شدے جو آئی ہیں نا یہ جو ہے نا مستقبل میں کسی کام کے ضرور کرنے کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میں ضرور غلبہ دوں گا، اگر آج غزہ مغلوب ہے تو ایک دن آنے والا یہ غالب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، آکھو سبحان اللہ، یہ اس کے لیے من خاف مقامی جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ قیامت کے دن 300 سال کا دن، 50,000 سال کا دن ہوگا، اس میں 300 سال ایسے ہوں گے جب قبروں سے اٹھ کے آئیں گے تو سرکار نے فرمایا کھڑے ہو جائیں گے، نہ بیٹھنے کی اجازت ہوگی نہ چھاؤں کی اجازت ہوگی، بس سرے تن بدن اور ننگے بدن یوں کھڑے ہوں گے
300 سال تک یوں ہی کھڑے رہیں گے۔ بھائی جان کیا سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ؟ کھڑے رہیں گے 300 سال تک، 300 سال بعد وہ کہیں گے یا اللہ فریاد رسی کر مہربان، جھڑکا جائے گا، 50 سال پھر گزر جائے گا، اسی خوف میں رہ جائیں گے۔ لیکن سنیے اس دن مومن کی شان کیا ہوگی؟ سرکار کے غلاموں تمہاری شان، درس قرآن میں بیٹھنے والوں، وقت دینے والوں، دیکھنا تمہاری شان کیا ہے۔ سرکار فرمایا جیسے بندہ مومن آئے گا تو آئے گا اور اسے کہا جائے گا چلے جی جنت میں جائیے، ادھر سے قبر سے اٹھا میدان معاشر میں آیا اور چلیے جی جنت میں، انہوں نے کہا جی ہم نے تو سنا 50,000 سال کا ہے، ہم نے تو سنا 50,000 سال کا، اور تم کہتے چلو جی یہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا قیامت کا دن کافر کے لیے 50,000 سال کا ہے، مومن کے لیے 4 رکعت نماز کی مار ہے۔ اللہ 4 رکعت جتنا، وہ کہیں گے ابھی تو آئے ہیں، ابھی حساب نہیں ہونا، ابھی حساب نہیں ہونا، ابھی عدل نہیں تلنے، وزن نہیں ہونا۔ انہوں نے کہا نہیں سب کچھ ہو چکا ہے تمہارے جیسے بندہ مومن قبر میں سوتا ہے، سرکار فرمایا پتہ نہیں اب کب سے کہاں سے کب سے سو رہے ہیں، سرکار فرمایا ابھی وہ سوئے گا، ابھی وہ اپنی قبر میں لیٹے گا، فرشتے کہیں گے چلے جی قیامت قائم ہوگی۔ انہوں نے کہا اتنا عرصہ تم نے قبر میں تم ابھی سے ہو گیا تو نے کہا جی بالکل ہو گیا تمہارے۔ مومن کے لیے کوئی چیز دور نہیں ہے۔ اس کی موٹی مثال نوح علیہ السلام والی بی بی والا ذکر ہے پڑا موجود۔ فرمایا من خاف مقامی، جو ڈرا میرے سامنے کھڑے ہونے سے، وخاف وعید، اور میری وعید سے بھی ڈر گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔